बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा हैरत अंगेज वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक यहूदी औरत के बच्चों का। ये वाक़या बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमा रहे थे और आप रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ इतनी ज़ोरदार और पुरअसर थी कि आखिर तक बैठे हुए हर शख्स तक वो आवाज़ पहुंचती। सब लोग झूम झूम कर आपकी बातें सुन रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का मौजू महराज शरीफ था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने महराज शरीफ का मुकम्मल वाक़या कुरान मजीद के हवाले से बयान किया और फरमाने लगे, मेरे नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पर यूं तशरीफ़ ले गए और यूं तशरीफ़ ले आए कि बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी और वुज़ू का पानी भी ताज़ा था। आपके चाहने वाले आपकी बात को सुन रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे। आप अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े को बयान फरमा ही रहे थे कि वहीं से एक यहूदी का गुजर हुआ। उसने तमाम वाक़या को सुना तो कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। एक तरफ इतनी आसमानों की सैर, नमाजें भी कम करवाई, 50 नमाजों से 5 नमाजें भी करवाई, तमाम अंबिया इकराम से भी मुलाकात भी हुई। आप कहते हैं कि फिर अल्लाह ताला से मुलाकात भी हुई। ये सब कुछ होने के बाद भी बिस्तर मुबारक भी गर्म हो, कुंडी भी हिल रही हो, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। यहूदी की ये बात सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने वाज के दौरान ही तवज्जो फरमाई और फरमाया, तुम यकीन क्यों नहीं करते? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम इनकार कर रहे हो, जबकि ये वाक़या कुरान पाक में भी बयान किया गया है। उसने उस बात को मानने से ही इनकार कर दिया कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि कोई आसमानों की सैर करके आ जाए, पूरी कायनात देख ले और उसका बिस्तर भी गर्म हो, यानी वो अभी उठा हो, अभी वापस आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आप रहमतुल्लाह अलैह को बुरा लग गया। अपने नाना जान के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर आपको बहुत दुख हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठहर जाओ, तुमको अभी समझाता हूँ। वो कहने लगा, नहीं नहीं, आपको समझाने की जरूरत नहीं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप एक जादूगर हैं। आप अपनी बातों से लोगों के ऊपर जादू करते हैं। ये कहते हुए वो यहूदी वहां से घर चला गया। उसने किसी से कोई बात नहीं की। घर जाकर वो अपनी बीवी से कहने लगा कि खाने में क्या बनाया हुआ है। बीवी ने कहा, तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। बीवी खाना लेकर आने ही वाली थी। यहूदी कहने लगा, तुम अभी खाना रहने दो, पहले मैं नहा कर आता हूँ। उनके घर के करीब एक दरिया बहता था। उस यहूदी ने कहा, ठहरो, मैं दरिया से नहा कर आता हूँ। बीवी ने कहा कि अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हें शदीद भूख लगी है, अब इस तरह नहाने जा रहे हो। वो यहूदी कहने लगा, नहीं, आज मेरा नहाने को दिल चाह रहा है, दरिया में गोता लगाऊंगा। बस मैं यूं गया और यूं वापस आया। वो वहां से चला गया। उसका इरादा था कि डुबकी लगाएगा और वापस आ जाएगा। उसने दरिया में गोता लगाया। जैसे ही उसने दरिया में गोता लगाया, जब मुंह को पानी से बाहर निकाला
تو دیکھا جگہ اور ملک ہی تبدیل ہو گیا ہے، اس کے آس پاس کا سارا علاقہ بدل گیا ہے۔ اور پھر ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی جس پر وہ یقین ہی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ اب مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت بن چکا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ جب نہانے کے لیے دریا میں غوطہ لگایا تھا تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا، لیکن اب کچھ عورتیں وہاں پر نہا رہی تھی اور کچھ کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کو ویسے ہی حیرت ہو رہی تھی کہ میں کیا سے کیا بن گیا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ پل کے پل کیا ہو گیا۔ وہ عورتیں کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب سے پہلے ہم نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا، مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں کیسے آئی، یا دل میں کہا آیا، اور پھر کہا کہ کوئی مجھے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے دے دے۔ وہاں پر ایک موجود عورت نے گھر جا کر اسے کپڑے لا دیے۔ وہ یہ کپڑے پہن کر تالاب سے باہر آئی۔ اب اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ ادھر ابھی کون سا علاقہ ہے۔ زندگی میں کبھی وہ جگہ نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایسی گھبراہٹ میں شہر کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں اسے ایک مرد ملا جو کہ اسے گھور رہا تھا کیونکہ وہ بہت خوبصورت عورت بن چکی تھی۔ اس شخص نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس سے پوچھا، تم مجھے یہاں پر اجنبی لگ رہی ہو، میں نے تمہیں اس علاقے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، تم مجھے گھبرائی ہوئی لگتی ہو، چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ وہاں پر رہنے لگی۔ وہ کیونکہ بہت خوبصورت عورت بن چکا تھا تو اس کے حسن کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا، میری نیت تم پر خراب ہو رہی ہے، میں شادی شدہ نہیں ہوں، اب تک کنوارا ہوں، لیکن تمہیں دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ میں شادی کر لوں، کیا تم مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو؟ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے، اور دل میں سوچنے لگا اب مجھے یہی زندگی قبول کرنے پڑے گی۔ اس نے اس سے شادی کر لی۔ وہ خود بھی دن بھر محنت مزدوری کرتا اور وہ عورت بن کر کام کرتی رہی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے، کافی بچے پیدا ہو گئے اور وہ سارے بیٹے تھے۔ اب چونکہ اس نے اس زندگی کو قبول کر لیا تھا، لیکن کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ دریا کے کنارے جا کر کوئی سوراخ مل جائے، لیکن اب تک اس راز کو وہ نہیں جان پائی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی اس زندگی کو قبول کر لیا تھا۔ اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ جب شوہر مر گیا تو اس کی زندگی میں صرف اس کے بچے ہی رہ گئے تھے۔ وہ بیٹے اتنے بڑے نہیں تھے۔ ایک دن اس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو کہا، بیٹا میں دریا میں نہا کر آتی ہوں، تم گھر میں باقی بھائیوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بڑے بیٹے نے کہا، اماں تم نہا کر آؤ، میں یہاں بھائیوں کا خیال رکھوں گا۔ یہ اس نے بالکل اسی طرح کیا جب وہ مرد تھا، اور گرم گرم کھانے کو ایک طرف رکھوا دیا کہ میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ تاہم وہ دریا میں گئے اور ڈبکی لگائی، اور ڈبکی لگا کر جیسے ہی منہ کو باہر نکالا تو وہ پہلے جیسا وہی یہودی بن چکا تھا۔ پہلے جیسے کپڑے بھی اس کے جسم پر تھے۔ وہ یہودی پہلی والی حالت میں آ گیا تھا۔ وہ حیران و پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے تو 10 سال کا عرصہ ایک آدمی کے ساتھ گزارا ہے، اور اب میں پھر سے آج وہی آدمی بن گیا ہوں، اور وہی گاؤں ہے اور وہی جگہ ہے جانی پہچانی سی۔ وہ یہودی تالاب سے نکلا، بھاگتا ہوا اپنے گھر کو گیا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا تو اس کی بیوی کہنے لگی، آج لگتا ہے نہا کر نہیں آئے، بہت جلدی واپس آ گئے ہو۔ وہ یہودی تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی کہے گی کہ تم اتنے سال کہاں تھے، تم کہاں چلے گئے تھے؟ مگر پھر اس کی بیوی کہنے لگی، لگتا ہے کہ آپ پانی میں گئے ہی نہیں، کیونکہ آپ کے بدن پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ پھر اس کی بیوی کہنے لگا، کھانا بھی گرم ہے، کھا لیجئے۔ اس نے دیکھا کہ کھانا سچ میں تازہ پکا ہوا ہے، جس میں بھاپ کی بو آ رہی تھی۔
بیوی اسی طرح جوان گھروں کی حالت میں جیسے وہ 10 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ بات پھر اس یہودی کو سمجھ آ گئی۔ وہ یہودی دوڑتا ہوا حضور غوث رحمت اللہ علیہ کی دربار میں پہنچ گیا۔ آپ کے دست مبارک کو چوم کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے یقین نہیں کیا کہ کس طرح آپ کے نانا جان ایک لمحے میں 7 آسمان سیر کر کے آ گئے۔ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ میں نے دیکھ لیا کہ کس طرح میں نے 10 سال اپنے گھر سے دور گزارے، لیکن جب واپس آیا کہ میری بیوی کہنے لگی کہ اس کو لگتا ہے کہ میں یوں گیا اور یوں واپس آ گیا کیونکہ عورت بن چکا تھا اور میں نے خود کو دوبارہ مرد بنا ہوا پایا۔ مجھے معاف کر دو، میں آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔